آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے جار مجرور اکیلے کچھ بھی نہیں بنتے بلکہ وہ کسی فعل کے متعلق ہو کر کچھ بنتے ہیں ترکیب میں۔ تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ فعل کے علاوہ وہ کسی شبہ فعل کے متعلق بھی ہوتے ہیں اور شبہ فعل سے متعلق ہو کر بھی وہ ظرف لفظ بنتے ہیں۔ اور چونکہ اتنے دنوں سے ہم شبہ فعل پڑھ رہے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ، اس کی ہم ترکیبیں کر رہے تھے۔ تو اگر عبارت میں جار مجرور ہوں اور پیچھے کوئی فعل نہ ہو بلکہ شبہ فعل ہو، تو ایسی صورت میں ترکیب کس طرح سے ہوگی؟ تو اس سے بتانے سے پہلے یہ والی ترکیب دیکھ لیں جو ہماری آرڈینری پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، کہ جب فعل کے متعلق ہم کیا کرتے تھے، اور یہ ترکیب ہم آپ کو پہلے بھی کروا چکے ہیں۔ یہاں پر پہلے فعل سے متعلق ہونے والا طریقہ دیکھ لیں، اس کے بعد اگلی اسکرین کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ شبہ فعل سے کس طرح سے وہ متعلق ہو کر ظرف لفظ بنتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر ہیڈنگ دی ہے کہ جار مجرور مل کر فعل کے متعلق ہو کر ظرف لفظ، اس کی ایک ترکیب ہے۔ جار مجرور ڈھونڈ لیں پہلے اس میں کدھر ہے۔ یہ دیکھیں علیہ کا یہ ہے جار مجرور الا، اور اس کے بعد کاف ضمیر مجرور متصل اس کے ساتھ لگی ہوئی، تو علیہ کا یہ ہے جار مجرور۔ پوری ترکیب دیکھنے کے بجائے پہلے صرف جار مجرور کا سولوشن دیکھ لیں کہ جار اس کو قرار دے دیا، اس کو مجرور قرار دے دیا، اور کہا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر نزلنا فعل کے متعلق ہو کر ظرف لفظ۔ یہ جو نزلنا پیچھے جار مجرور سے آیا تھا، یہ اس کے متعلق ہوئے۔ یہ تو آپ کو پہلے سے بھی پتا تھا، اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ظرف لفظ ہوتے ہیں۔ نحنو نزلنا علیک القرآن۔ تو اب یہ جو جار مجرور متعلق ہوئے ہیں نزلنا سے، جو کہ ایک فعل ہے، تو کیا یہ جو ہم ابھی اس میں فاعل، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں مفعول پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، ان سے بھی متعلق ہوتے ہیں؟ بالکل ان سے بھی متعلق ہوتے ہیں۔ اور جب یہ ان سے متعلق ہوتے ہیں تو ترکیب کس طرح سے کی جاتی ہے؟ تب بھی وہ ظرف لفظ ہوتے ہیں۔ وہ میں آپ کو اب دکھاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ علیم بالظالمین، یہاں پہ جار مجرور کدھر ہے؟ بالظالمین، یہاں پہ با حرف جر ہے، اور الظالمین یہ مجرور ہے، تو یہ جار مجرور ہے۔ اب یہ دیکھیں عبارت میں پیچھے کوئی فعل ہے؟ اللہ علیم، یہ ہیں دو کلمات، اس میں سے کوئی بھی ایک بھی فعل نہیں ہے۔ ہاں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کوئی شبہ فعل ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں علیم یہ بربطن فعیل ہے، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتانا یہاں پر مقصد تھا کہ جار مجرور جو ہیں وہ صفت مشبہ کے بھی متعلق ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں نے یہاں پر جار اور مجرور کو کیا کیا، جار مجرور مل کر صفت مشبہ علیمون کے متعلق ہو کر ظرف لفظ بنے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک کانسیپٹ ابھی سن کر نوٹ کر لے، اور وہی بات دوبارہ بھی ریپیٹ کروں گا۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو جار مجرور ہیں، ان سے پیچھے عبارت میں دو میں سے کسی ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آپس میں جار مجرور تنہا مل کر کچھ بھی نہیں بنتے ہیں، بلکہ ان کو کسی نہ کسی کے متعلق ہونا پڑتا ہے، تو وہ جس کے یہ متعلق ان کو ہونا پڑتا ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اور وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فعل جو کہ ابھی پچھلی ترکیب میں آپ نے دیکھا نزلنا فعل کے متعلق ہو رہے تھے، اور ایک شبہ فعل۔ تو اب جو جتنے بھی شبہ فعل ہیں، مصدر ہے، اس میں فاعل، اس میں تبدیل، اس میں مفعول، وہ صفت مشبہ وہ ہوں اگر، تو یہ اس کے بھی متعلق ہو جاتے ہیں اگر مذکور ہوں تو۔ اور اگر مذکور ہوں تو جو ظرف بنے گا وہ ظرف لفظ بنے گا۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے کہ جو اگر مذکور ہوں گے عبارت میں لکھے ہوئے آئیں گے، یا تو فعل ہو یا پھر وہ شبہ فعل ہو، جیسے کہ صیغہ صفت سارے، ان سے جب یہ ملیں گے تو یہ ظرف لفظ بنیں گے۔ اب اس ترکیب میں دیکھیں علیمن جو ہے وہ صفت مشبہ تھا، صیغہ واحد مذکر تھا، اور ہوا ضمیر جو کہ راجع بسوئے لفظ اللہ کی طرف ہو رہی تھی، ہو کر، اور پھر یہ پورا جو صفت مشبہ ہے، یہ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ظرف لفظ آ رہا ہے۔ یہ ظرف لفظ دراصل اسی صفت مشبہ سے متعلق ہے، جڑا ہوا ہے۔ اس کو لکھیں گے کیسے؟ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ صفت مشبہ اپنے فاعل، کیا تھا اس کا فاعل؟ ہوا، اپنے فاعل ہوا اور ظرف لفظ سے مل کر، وہ ظرف لفظ وہ جو بالظالمینہ ہے جار مجرور، اس سے مل کر بنا ہے شبہ جملہ اسمیہ۔ پہلے ہم نے جو آپ کو یہ صیغہ صفت پڑھائے تھے، اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ، تو وہ اس کے بعد ان ایگزامپلس میں کوئی جار مجرور نہیں آ رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ صرف اپنے فاعل سے ہی مل کر شبہ جملہ اسمیہ بن جاتے تھے۔ لیکن اب چونکہ آگے جار مجرور آ رہا ہے، تو وہ جار مجرور اور یہ آپس میں پہلے ملیں گے،
پھر آپ بتائیں گے کہ یہ صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بنا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور ترجمہ آپ نے اس کا کر دیا جس طریقے سے آپ کو ترجمہ سکھایا گیا تھا۔ اچھا، شبہ فعل جو ہوتے ہیں وہ تو اور بھی ہوتے ہیں، تو کسی اور کوئی اور ایسی اگزامپل ہو، یا اگر میں آپ کو یہ والی ترکیب جو میں نے اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی ہے، جو کہ آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے، اگر میں اس ترکیب کو دکھاتے ہوئے آپ سے یہ کہوں کہ آپ ایک اور ترکیب کر کے مجھے دکھائیے جس میں کہ جار مجرور ہوں اور اس میں بھی صفت مشبہ بھی ہو، اور وہ اس سے متعلق کر کے دکھائیے، تو دیکھیں آپ کر کے دکھائیں گے کہ نہیں۔ نیکسٹ اسکرین یہ والی دیکھیں، یہاں پر عبارت لکھی ہوئی ہے اللہ علیم بذات الصدور، وہاں پہ پیچھے اللہ علیم بالظالمین تھا، اب بالظالمین کی جگہ یہاں پر آ گیا بذات الصدور، تو اس کو آپ کیسے ترکیب میں لے کر آئیں گے؟ یہ ترکیب آپ نے مجھے کر کر بھیجنی ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے، با حرف جر ہے، با حرف جر کے بعد ذاتی صدور آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پہلے ذات نکرہ اور الصدوری، یہ معرفہ، نکرہ پلس معرفہ مضاف مضاف الیہ بنے گا، یہ میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ پورا مل کر فائنلی ظرف لفظ بنے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ جو علیمن ہے یہ اپنے ہوا ضمیر مستتر فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بنے گا، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے یہاں پر چھوڑا ہے، یہ ترکیب آپ ظرف لفظ کی مکمل کریں اور مجھے بھیجیں۔ البتہ یہ ترکیب آپ پوری دیکھ لیں، پہلے علیمن آ رہا تھا، وہ شبہ فعل تھا، جار مجرور علیمن کے متعلق ہو رہے تھے، اور اب محیطن آ رہا ہے، یہ اس میں فاعل ہے، بالکل وہی ترکیب ہے، اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور راجع مصوب لفظ اللہ، اور بالکافرینہ یہ با حرف جر اور بعد والا الکافرینہ یہ مجرور، اور جار مجرور مل کر اس میں فاعل محیطن کے متعلق ہو کر ظرف لفظ۔ ہاں، اب آپ اس کو بنا سکتے ہیں کہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، جیسے آپ نے پہلے کیا تھا، اور ترجمہ آپ نے اس کا ماضی والا کرنا ہے، تو آپ اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اللہ نے کافروں کا احاطہ کر لیا ہے، یا اگر آپ نے اس کو فیوچر میں کرنا ہے ترجمہ، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سیاق و سباق کیا چل رہا ہے، اللہ کافروں کو گھیر لے گا جہنم قیامت میں، یہ اس کا آپ نے ترجمہ بنانا ہے۔ ترکیب کو آپ کاپی کر لیں، اور اس کے مطابق یہ والی ترکیب آپ مجھے کر کے واٹس ایپ پر سینڈ کریں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا۔ اب ہم چلیں گے انشاءاللہ عز و جل ظرف مستقر کے سبق کے اوپر۔